مفتی ساق صاحب کے ساتھ مجھے یہ کانفیڈنس تھا، میں ان کو کہتا تھا، وہ کہتے میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں، ویلکم کروں گا، آ جائیں، طبیعت صاف کر دوں گا۔ اب آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، ان کے علاوہ بھی کھلا میدان ہے، صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے، جو جی چاہے پوچھیں بلا جی، یہاں نہ کوئی مولوی ہے نہ کوئی ڈاکٹر صاحب، سیدھے سادے مسلمان ہیں، میں بھی آپ کا بھائی ہوں، جو آپ کے ذہن میں سوال آئے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، سب پوچھیں، بڑی خوشی ہوگی۔ میں نے آج تک کسی کو مناظرے کا کبھی چیلنج نہیں کیا، کبھی بھی، نہ پہلے کیا نہ کبھی مستقبل میں۔ کسی بھی مقطع فکر کے عالم کے سامنے یہ بیٹھ کر گفتگو کیوں نہیں کرتا؟ بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے 2311 نمبر کہ سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ پر نگران مقرر کیا۔ تو رات کو شیطان آ گیا انسانی شکل کے اندر، تو شیطان نے خزانے میں سے کچھ خزانہ چوری کرنے کی کوشش کی، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ لیا، منتیں کرنے لگا، یہ محتاج ہوں، غریب ہوں، چھوڑ دیں، ایسا کریں ویسا کریں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ وہ رات والے تیرے قیدی کا کیا بنا؟ تو کہا یا رسول اللہ اس نے منت سے سماجت کی، غریب آدمی ہوں، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا وہ پھر آئے گا۔ اگلے دن پھر شیطان آیا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پکڑ لیا، پھر منت سماجت کی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے مجھے رحم آیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ پھر اگلے دن اللہ کے نبی نے پھر یہی کہا کہ تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا، اور پھر کہا کہ دوبارہ آئے گا۔ شیطان تیسرے دن بھی آیا تو کہا میں نے اس سے جب پکڑ لیا تو میں نے کہا کہ اس وقت ضرور لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند ایسے کلمات سکھلا دوں گا کہ جو تجھے نفع دیں گے۔ پھر کہا کہ جب تو اپنے بستر پر رات کو آئے تو آیت الکرسی پڑھ لینا۔ تو کہا جب تو آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت تجھ پر ایک محافظ کو مقرر کر دیں گے جو ساری رات شیطان سے تیری حفاظت کرے گا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ شیطان کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن جب نظر آتا ہے تو جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر شدہ نگران تھے تو انہوں نے شیطان کو پکڑ لیا جب وہ چوری کرنے آیا، تو اسی طرح یہ بھی شیطان کی طرح نظر نہیں آتا۔ اسے پتا ہے جب میں چوری کرتا ہوں علماء کی عبارتیں، جب میں نے کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر وہ عبارت پڑھ لی تو جس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیطان کو پکڑ لیا تھا، اسی طرح بعین ہی علوم نبوت کے جو وارث ہیں وہ بھی مجھے پکڑ لیں گے اور میرا راز بھی کھل جائے گا۔ جیسے وہ پکڑے جانے کے بعد پھر حق بات بتانے پر مجبور ہو گیا تھا، تو اس سے پتا ہے میں بھی جب پکڑا جاؤں گا تو حق بات بتلانے پر کیا ہو جاؤں گا، مجبور ہو جاؤں گا۔ تو بے شمار ساتھی اس کے ہمارے دروس کے اندر آئے، سوالات کیے، تشفی بخش جوابات پا کے چلے گئے اور ہم سے یہ وعدہ کر کے گئے کہ ہم آپ کی ان سے نشست کروائیں گے۔ بات ساتھی کہتے ہیں نا کہ جی آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کا، مناظرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میں بھی یہ بات سمجھتا ہوں۔ بھائی اصلاح کی نیت سے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر افہام و تفہیم تو کر سکتے ہیں نا، بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھی وہ کہنے لگا جی کہ ہم اتنے دور سے کیسے آپ کی گفتگو سننے کے لیے آئیں گے؟ میں نے کہا جی ہر چیز کا حل موجود ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ میں نے کہا جی حل یہ ہے اگر اسے کسی عبارت پر اعتراض تھا تو یہ عبارت سامنے بیٹھ کے پڑھ دیتا، کہتا جی مجھے اس عبارت پر اشکال ہے، ہم اس کا وہ اشکال دور کرنے کی کوشش کرتے۔ ہدایت تو ہمارے قبضے میں نہیں ہے نا، کوشش کر سکتے ہیں، اس کا اشکال دور کرنے کی کوشش کرتے اور ساری بات کھول کر اس کے سامنے رکھ دیتے۔ ایک ویڈیو والا ویڈیو بنا لیتا، پھر اس ویڈیو کو یوٹیوب پر چڑھا دیتے، آپ بھی سن لیتے، ہم بھی سن لیتے، یہ سچ کہہ رہا ہے یا ہم سچ کہہ رہے ہیں، فیصلہ عوام خود کر لیتی۔ آسان طریقہ تھا، ایک حل تھا، ہر چیز کا حل موجود ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اس کا انداز بھی چوری شدہ، مواد بھی چوری شدہ اور علم بھی پورا سا ایسے سطحی سے سوال دے کر وہ لوگوں کو بھیج دیتا ہے۔ تبھی میں کہتا ہوں سامنے ایک دفعہ بٹھا دو، ایک دفعہ بٹھا دو۔ پہلے کبھی نہیں جاؤں گا۔ مولویوں سے پنگا میں کہتا ہوں مناظروں والا نہ لیں کہ جی آج تسی بھی لے کے آ جاؤ، دیساں سی بھی اپنی رفع دہندیاں لے کے آ جانا ہے، یہ کام نہ کریں۔
وہ مشہور شعر ہے نا, کہنے کا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن کہہ لیتے ہیں, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں.